بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک دور تھا کہ شیر کو سب سے خطرناک جانور کا درجہ دیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوشل اینیمل یعنی بنی نوع انسان ان بے زبان جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کی وجہ سے اب سب سے خطرناک جانور سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بڑی ہی کڑوی ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کے ان جانوروں پر مظالم کی وجہ سے آج وہ جانور جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا تھا اس دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان کی شکار کی ہوس ختم نہ ہوئی تو انسان نے سرکسوں میں شیروں کو لا کھڑا کر دیا۔ 2015 میں جوپیٹر نام کے اس شیر کو سرکس میں رکھنے کے لیے پالا گیا۔ اگرچہ کئی ایک لوگ اس سرکس میں اس شیر کے دکھائے جانے والے کرتب دیکھ کر محظوظ تو ہوتے تھے، لیکن اس شیر کے ساتھ روا رکھا جانے والا برا سلوک کسی کو بھی سامنے نظر نہیں آتا تھا۔ سرکس والے ان شیروں کی وجہ سے پیسے تو کماتے تھے، لیکن نہ تو وہ ان شیروں کو اچھا اور پیٹ بھر کے کھانا دیتے تھے اور نہ ہی ان کی اچھی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کچھ ایسی قسم پرسی کے حالات سے جوپیٹر بھی دوچار تھا، جس وجہ سے دن بدن جوپیٹر کمزوری اور نکاہت کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا۔ کئی بیماریوں سے لاچار اس شیر کو ڈنڈے کے زور پر سرکس میں نچایا جاتا تو اس کی ہڈیاں اس کی چمڑی سے واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس شیر کے ان حالات کے بارے میں جب اینیمل ریسکیو سینٹر چلانے والی اس لڑکی اینا کو پتہ چلا تو اس نے اس شیر کو ان سرکس والوں سے خرید کر ایک چڑیا گھر میں تو منتقل کروا دیا، لیکن چڑیا گھر میں بھی اس شیر کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا اور اس بوڑھے جنگلی بادشاہ کی صحت بہتری کی جانب جانے کے بجائے مزید ابتری کی طرف جاتی چلی گئی۔ اینا اس بار جب اس سے ملنے چڑیا گھر میں آئی تو اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نکاہت کے آخری درجے تک پہنچے اس شیر کی اگر زندگی بچانا ممکن ہے تو اسے ہی سامنے آنا ہوگا۔ اینا جوپیٹر کو اپنے گھر لے آئی، جہاں جنگل کے دیگر جانور بھی انسانی ظلم کے بعد انسانی رحمدلی کے زیر سایہ زیر علاج تھے۔ اینا جوپیٹر کو اس حالت میں دیکھتی تو اس کو بے حد دکھ ہوتا۔ اینا نے اس کی دن رات ایک کر کے دیکھ بھال کی، لیکن ایک بڑا مسئلہ ابھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ شیر انڈر ویٹ ہو چکا تھا۔ جوان شیر تقریباً 210 کلو کے ہوتے ہیں، جبکہ جوپیٹر کا وزن صرف اور صرف 90 کلو رہ چکا تھا۔ اینا نے نا امیدی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس شیر کی اپنے بچوں کی طرح پرورش جاری رکھی۔ ادھر جوپیٹر بھی اینا کی آمد پر ایسے برتاؤ کرتا جیسے وہ بھی اینا کو اپنی ماں سمجھ چکا ہے اور اس کے دل پر موجود انسانی ظلم کا غبار کچھ حد تک دھل چکا ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود محبت دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ یہ شیر اب اتنا تندرست اور توانا ہو چکا تھا کہ ایک ہی وار میں اینا کو ختم کر سکتا تھا، لیکن جب بھی اینا اس کے پنجرے کے سامنے آتی تو یہ شیر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اینا کو گلے لگانے کی کوشش کرتا۔ اس سین کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اس بات کو بآسانی بتا سکتا ہے کہ کس قدر یہ شیر اینا کا شکر گزار ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس عورت نے کیسے اس کو موت کے منہ سے نکال لایا ہے۔ ابھی جوپیٹر اینا کی دیکھ بھال میں اچھی زندگی گزار ہی رہا تھا کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سرکس والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزی کے ذریعے یعنی ان جانوروں کو کسی بھی صورت کسی کے ہاتھ نہیں جانے دیتے، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جانور کو واپس لیں۔ اور اگر جوپیٹر ایک بار پھر سے ان سرکس والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال کیا جائے گا۔ ایسی ہی کہانی ایک ہاتھی کی بھی تھی، جس کو 50 سال بعد زنجیروں سے آزاد کیا گیا۔ اس ہاتھی کو بھی سرکس والوں نے اس کی جان بچانے والے انسان سے واپس لینے کی کوشش کی۔ اگر آپ اس ہاتھی کی دلچسپ کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔